ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر بیٹھیں تو کہنے سبحان اللہ۔ تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، سمجھنے کی بات ہے، بھلے ایک ہی بندہ سمجھ لے، تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں والدین جیسے بھی ہوں، والدین جیسے ہی ہوں، وہ اولاد کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ والدین جیسے بھی ہوں اولاد کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب نیک اور صالح بیٹا، نیک اور صالح بچہ صبح سے حلال رزق کے لیے نکلتا ہے، جب شام کو واپس پلٹتا ہے تو اپاہج معذور والدین کو چارپائیوں کے اوپر دیکھتا ہے تو واللہ وہ سارے دن کی تھکاوٹیں والدین کی زیارت سے ختم ہو جائے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میں نے پڑھا بھی ہے اور جید علماء کرام سے سنا بھی ہے اور حضرت صاحب کی موجودگی کے اندر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو ایک شخص جو ہے اس نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ تو اس کا کام جو ہے وہ ہو گیا۔ جب ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ علماء سے سنا ہے کہ جنت اوپر ہے، اس کی چوکھٹ کو چومنا مرنے کے بعد نصیب ہوگا۔ یا رسول اللہ منت کیسے پوری کروں؟ اب اسی بات کو اپنے دل کی تختی پہ ذرا نوٹ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی اللہ اکبر جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین زندہ نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنے والدین کی قبروں کو جانتا ہے؟ اپنے والدین کی قبروں کو جانتا ہے؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے والد کی قبر کو سرانے کی طرف سے چوم لے، اپنی ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے چوم لے، سمجھ لے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ حضرات محترم، ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث علماء جو ہے اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک اپنی ریش سے ماں کے قدموں کو صاف کر کے نہ سوتے تھے۔ علامہ ابو اسحاق اصفہانی رحمت اللہ تعالی، آپ کلاس پڑھا رہے تھے تو دوران کلاس ایک شاگرد نے عرض کیا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا، یہ آخری بات ہے، تو میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا بیٹا کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو اب شاگرد نے عرض کی حضور جب رات کو میں سویا، سونے کے بعد میں نے خواب کے اندر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ میرے استاد کی داڑھی ایسے چمک رہی ہے جس طرح اندھیری رات میں آسمانوں پہ ستارے جگمگا رہے۔ تو استاد صاحب نے اس شاگرد کے جب یہ سوال سنا، خواب سنا، تو فرمایا صدقتا بیٹا، تو نے سچ فرمایا ہے کہ جو تو نے استاد کی داڑھی پر اللہ اکبر ایسا معاملہ دیکھا ہے، ایسے چمک رہی تھی جیسے اندھیری رات میں آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، تو سن لے بیٹا اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں جب تک میں اپنی ریش سے، داڑھی سے اپنی ماں کے قدموں کو نہ صاف کروں۔ تو بیٹا جو تو نے خواب کے اندر میری داڑھی کے اوپر اللہ اکبر اتنی نورانیت دیکھی ہے، کوئی اور بات نہیں تھی، وہ میری ماں کے قدموں کے تلووں سے جو مٹی کے ذرات لگے ہوئے تھے وہی میری ریش کے اندر چمک رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام والدین ہمارے لیے عظیم نعمت ہیں، اور جو قدر کر لیتا ہے اللہ کی قسم، دنیا کے اندر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ مجھے عزت ملے، وقار ملے، معاشرے کے اندر میری عزت ہو، یاد رکھ اپنے والدین کی عزت تو کرے گا، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے سرفراز۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب العالمین حاضر